بچوں اور پردے میں سننے والے میرے ماں اور بہنوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حفاظ کرام اور علماء کرام، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور خاص کر کے ہمارے قاسم بھائی کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے کو اس قابل سمجھ کر اپنے گھر کی 11ویں شریف میں بلائے اور یہاں پر کچھ بولنے کا موقع دیے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن بات کرنے سے قبل ایک بات ہے کہ پھر صبح میں یہ باتیں نہیں ہونا کہ مول صاحب ایک بات بولے تو سمجھ میں نہیں ہے ہمارے کو، یہ بات نہیں ہونا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتے نا، جب سنتے تو بڑے جوشیلے انداز میں سنتے ہم لوگ، جب صبح جاتے تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں ہے، ہمارے کو پوچھنا تھا تو آپ پوچھ سکتے، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا، ایک مول صاحب روز جمعہ کے دن بڑے زور زور سے بیان کر رہے تھے کہ بیاج نہیں کھانا، یہ بیاج حرام ہے اسلام میں، سمجھتے نا بیاج کسے بولتے ہیں، تو بیاج نہیں کھانا زور زور سے چلا چلا کے بول رہے تھے۔ اچانک ان کے گھر میں بھی آواز جا رہی تھی، ان کی بیوی سن رہی تھی، شادی شدہ تھے مول صاحب، بیوی سن رہی تھی، تو مول صاحب جیسا چلا چلا کے بیان کر کے جب گھر کو آئے تو ان کی بیوی جو ہے پورے گھر میں کے جتنے بھی پیاز تھے نا وہ نکال کے باہر پھینک رہے، کیا کر رہے پیاز نکال باہر پھینک رہے، تو مول صاحب آ کے بولے کیا کر رہے تمہیں بولے نا جی بول کے بولتے ان کی بیوی مسجد میں اب بھی چلا چلا کے بولے پیاز نہیں رکھنا، کھانا نہیں، کیا بھی نہیں، پیاز نہیں رکھنا بول کے بولے، میں اس لیے نکال کے پھینکے ہوتے بھی پیاز نہیں رکھنا گئے تو میرے کو بھی آج معلوم پڑا بول، تو ایسا نہیں رہنا، تو پھر انہوں جو بولتی پھر مول صاحب میں پیاز نہیں بولا تھا، میں پیاز بولا تھا، کیا بولتے، تو انہیں پھر الٹا چلانے لگتے، اچھا بولنا نہیں کیا، کیونکہ بیویوں کی عادت رہتی نا، غلطی ان کی خود کی بھی ہو تو بھی جو ہے شوہر کو بھگتنا ہے وہ، اور دوسرے بہت سارے بھگتتے شاید یہاں پر لوگ تو مول صاحب تھے، پہلی بات تو وہ تو بھگتنا ہی ہے، کیونکہ مول صاحب جو ہے، مول صاحبوں کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، مسجد میں گئے تو لوگوں کی کرکری، گھر میں آئے تو بیوی کی کرکری، مول صاحبوں کی زندگی بہت پریشان ہے میرے بھائی، وہ ہم خود ہی بہتر جانتے ہو، کیونکہ ہمارے کو بھی نہیں معلوم تھا، صرف باہر کا معلوم تھا مسجد میں لوگ کیسے رہتے، بولنے کہ بیوی اچھی رہتی ہوں گے سمجھے تھے، اب شادی بھی نوی تو معلوم پڑ رہا ہمارے کو، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جو بات جو سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، میں انشاءاللہ جو ہے ہماری دکنی زبان میں ہی بولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے لینگویج میں بات کریں تو ہمارے جو ان پڑھ بھائی بھی رہتے نا وہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہاں بھائی مول صاحب یہ بات بولے تھے، پھر بھی اگر اچانک اگر نہیں معلوم ہے تو ہمارے جو قاسم بھائی تو ہے، ان کو پوچھ سکوں میں بولتا ہوں انشاءاللہ اس کا جواب، نہیں تو بھی ہمارے گنوار شریف کے داماد بھی ہیں ہمارے حافظ رفیق صاحب، ان کو بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں، آئیے اس سے قبل آپ اور ہم مل کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر چلا، ہم اللہ سے
دعا کر رہے ہیں کہ سیدھی راہ پر چلا. اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ ہے کون سی؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرما رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کیونکہ آج کل فرقے بہت ہو گئے. نہیں، ہر کوئی آدمی میں سیدھا ہوں، میں صحیح ہوں، میرا جماعت صحیح ہے، یہی چل رہا نا آج کل. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا حکم بتا دیا ہے کس کا راستہ سیدھا ہے بولنے کا. تو کس کا راستہ سیدھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا؟ پہلے من النبیین، نبیوں کا راستہ سیدھا ہے، ان کے راستے پر چلو بھٹک نہیں جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ صدیقین کا بتا رہا ہے، یعنی ان کے راستے پر چلو، صحابہ کے جو صدیقین ہیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہو یا ان کی جماعت پوری صحابہ ہو، صحابوں کی جماعت پر چلو، وہی سیدھا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ من النبیین والصدیقین والشہداء، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سیدھا راستہ پھر جو شہداء ہے، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں، جیسا کہ امام حسین ہیں، جو اللہ کے راہ میں جیسا شہید ہوئے ہیں، جیسا کہ ولی اللہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. پھر آخری کا راستہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ والصالحین، یعنی نیک صالح لوگ. اور نیک صالح لوگ کون ہیں پتہ ہے؟ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت حقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا حضرت حقانی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ نیک اولیاء اللہ، ان کے راستے پر چلو تو آپ جو ہے یہی سیدھا راستہ ہے. تو اب اس زمانے کے اندر نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہمارے نبی کے بعد، نبی نہیں ہے اور صدیق بھی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں ہے اور صحابہ بھی نہیں ہے اور شہداء بھی نہیں ہے. اب جائیں گے ہم کس کے پیچھے جائیں گے؟ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر آخری میں صالحین رکھا ہے، یعنی اولیاء اللہ رکھا ہے. اور اولیاء اللہ کا جو مقام ہے، اولیاء اللہ کی جو ولایت ہے، وہ تا قیامت تک باقی رہے گی. تا قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. جب کبھی بھی تمہیں اولیاء اللہ نظر آئے تو انہی کے راستے پر چلے جاؤ، آپ کبھی بھٹک نہیں جاتے. وہی سیدھا راستہ ہوگا، وہی سیدھا راستہ ہوگا. میرے محترم سامعین کرام، آگے بات کی طرف آتا ہوں. حضور سیدنا غوث پاک کی ہم محفل سجائے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ قاسم بھائی بہت فون کر کے بتائے کہ محفل ہو رہی ہے، ہم جلسے کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ کہا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر سال تو 11ویں کرتے ہیں، لیکن 11ویں کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا غوث پاک کا تبرک کھاتے اس مرتبہ جو ہے بہت اچھا سوچے آپ کہ آپ تبرک کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا غوث پاک کا فیض بھی پہنچا رہے ہیں، ان کا فیض بھی پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو اللہ اس کا دنیا میں ہی اجر عطا فرمائے. تو میرے محترم سامعین کرام، حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ شہر جیلان میں پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے تو ایک رمضان تھا، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ایک رمضان سے ہی حضور سیدنا غوث پاک جو ہے، جب ایک رمضان تھا، ایک رمضان سے ہی آپ جو ہے روزہ رکھنا شروع ہو گئے. یہ حضور سیدنا غوث پاک کی کرامت ہے. اور حضور سیدنا غوث پاک کی ایک اور بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نا کہ 11ویں کہاں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے 11ویں کرنا؟ کہتے ہیں نا لوگ، کیوں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں ایک راز کی بات. حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ اس بات کو تو کوئی شک نہیں. غیر بھی مانتے ہیں کہ ہاں ولیوں کے سردار ہیں، اس بات سے کوئی شک نہیں. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا جو ذکر آیا ہے، یہ جو آیت کا ذکر آیا ہے، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی دنیا کا کسی کا کوئی بھی نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہوتا ہے. یہ جو آیت جو آئی ہے، یہ آیت 11ویں پارے میں ہے. 11ویں کرتے نا ہم، اولیاء اللہ کا ذکر بھی 11ویں پارے میں آیا ہے. اور اس سے بھی عجیب بات، اولیاء اللہ کا ذکر 11ویں پارے میں آیا ہے، 11واں رکوع میں بھی آیا ہے. وہ رکوع بھی 11 ہی ہے، وہ رکوع وہ بھی 11 ہے، اور اس کی آیت وہ بھی 11 ہی ہے، اس کی آیت وہ بھی 11 ہی ہے. اور ایک بات بتاتا چلوں، حضور سیدنا غوث پاک آپ
اپنے ابا کی طرف سے امام حسن کے خاندان سے ہیں، اور امی کی طرف سے امام حسین کے خاندان سے ہیں، اور ابا کی طرف سے امام حسن سے لے کر آپ کے ابا جان حضرت ابو صالح کا جو نسب ہے، جو سلسلہ ہے، وہ بھی 11 سلس کے بیٹے ہیں آپ، وہ بیٹے بھی 11 سر کے ہیں۔ اور امی کی طرف سے جو امام حسین سے جو بیٹے لگتے ہیں، وہ آپ کی امی حضرت ام الخیر فاطمہ کو جو جا کر لگتا، وہ نسل، وہ جو سلسلہ ہے، وہ بھی 11 ہی بیٹے لگتے ہیں حضور سیدنا غوث پاک۔ تو ہر طرف 11 ہو گئی نا، ہر طرف قرآن میں بھی اولیاء کا ذکر، 11واں پارہ، 11واں رکوع، 11واں آیت۔ پھر ابا کی طرف سے امی کی طرف سے دونوں بھی 11ویں ایک نسل کے ہی بیٹے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، جب حضور سیدنا غوث پاک کی ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے، تو جب حضور پیدا ہوئے تو مکہ کے اندر تمام لوگوں کو جو ہے، جب حضور پیدا ہوئے تو تمام مکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کو نیک بیٹا عطا فرمایا تھا، تمام کو بھی بیٹے عطا فرمایا تھا، کیونکہ جب مکہ کا ماحول تھا کہ جب کبھی بھی لڑکی ہوتی تو انہیں زندہ دفنایا جاتا تھا، لیکن لڑکا ہوتا تو بڑی خوشی مناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا خوشی صرف آپ خود نہیں منانا تھا، اللہ تعالیٰ مکہ کے تمام لوگوں کو بھی خوشیاں منانا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب میرے نبی کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ پورے مکہ میں بھی جو ہے بچوں کو پیدا فرمایا، تمام کے تمام جب بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن جب ولایت کا موقع آیا، جب ولایت کا جب جو ہے حضور سیدنا غوث پاک کا پیدا ہونے کا جب موقع آیا، تو حضور سیدنا غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر جیلان میں 1100 بچے پیدا ہو گئے، اور تمام کے تمام جو ہے جو بچے حضور سیدنا غوث پاک کے زمانے میں جس دن آپ پیدا ہوئے تو اس دن جب 1100 بچے پیدا ہوئے، اللہ کے فضل سے حضور سیدنا غوث پاک کی کرم سے وہ 11 کے 1100 بچے پورے اولیاء اللہ پیدا ہو، پورے کے پورے 1100 بچے پورے اولیاء اللہ پیدا ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حضور سیدنا غوث پاک کی اتنی بڑی شان ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے حضور غوث پاک کو۔ حضور سیدنا غوث پاک